بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کئی ایسی باتیں بیان نہیں کر پایا یا نہیں کر پاؤں گا شاید جو میں چاہتا تھا، لیکن یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا وہ بالکل صاف اور روشن ہے کہ نہیں ہے؟ امت میں فرقے بنے کہ نہیں بنے؟ سب سے پہلے خوارج، روافض، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، کلابیہ، صوفیہ، پھر اس کے بعد یہ تقلیدی مذاہب، یہ ان کی طرح نہیں ہے تقلیدی مذاہب۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ عقیدے اور منہج کے اعتبار سے اہل الحدیث کے مزاج پر اور منہج پر ہیں اکثر و بیشتر۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بعض ان طریقوں سے ہٹے ہوئے ایک دو چار مسائل ہیں۔ ہندوستان پاکستان میں جو لوگ حنفی کہلاتے ہیں ان کے یہاں برملا اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے، کتابوں میں لکھتے ہیں، زبان سے بیان کرتے ہیں بغیر کسی اس کے، تو میں بیان کروں تو کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ صاف کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ عقیدے میں وہ امام ابو حنیفہ والے عقیدے پر نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابھی وہ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ وہ فلاں پاکستان کے کوئی صاحب نے بیان کیا کلی پائی کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو میرا مسلک وہی ہے، اور وہ حدیث پر عمل کرتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ مجھے سفیان بن عیینہ نے اہل حدیث بنایا، تو اس بنیاد پر یہ قول انہوں نے پیش نہیں کیا، دوسری جگہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب امام حنیفہ یہ کہتے ہیں تو وہ حدیث کو مانتے ہیں، اب حدیث ان کا مسلک ہے اور ہم ان کو مانتے ہیں تو ہم بھی اہل حدیث ہوئے، ہے نا؟ لوگوں کو اللہ رب العالمین انہوں نے اتنی بات کہی، میں کہتا ہوں اور مزید برکت اور توفیق ملے ان کو، لیکن ان سے ایک سوال کیا جائے کہ آپ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے عقیدے کو نہیں مانتے بھائی؟ امام حنیفہ اس عقیدے کو جو آپ مانتے ہیں اس کو گمراہی کہتے ہیں۔ امام حنیفہ سے پوچھا گیا، ابو متی بلخی، یہ حنفی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو رد کریں، گمن صاحب کی ایک کلپ آئی تھی، بولے یہ غلط انتصاب ہے، کتابوں میں موجود ہے بھائی صاحب، اور حنفی کتابوں میں بھی مل جائے گا، عقیدے کی کتابوں میں، کہ امام حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین، آپ کو پیچھے رہنا چاہیے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا کافر ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ۔ کہا اچھا یہ کہے کہ اللہ رب العالمین اوپر تو ہے لیکن عرش پر مستوی نہیں ہے، شاید میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، لگ بھگ ایسے ہی قول ہے ابو متی بلخی، ہاں اللہ کا عرش پر مستوی ہے لیکن عرش کہاں ہے نہیں معلوم، تو کہا تب بھی کافر ہوگا، کیونکہ یہ بات بالکل واضح طور سے ثابت ہے کہ اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، یہ وہ کہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں اہل تصوف، اشعریت ماتریدیت کے ماننے والے یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، تصوف والے وحدت الوجودی حلولی، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہر چیز میں ہے، حلول بھی کرتا ہے۔ ابن عربی جو کھلا وحدت الوجودی عقیدے کا حامل ہے، اس کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہے، فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ، اس میں امام ذہبی کا قول انہوں نے کہا، اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، کہ اگر ان کتابوں میں کفر اور شرک نہیں ہے تو دنیا میں کفر اور شرک ہے ہی نہیں، مطلب اس میں کفر اور شرک بھرا پڑا ہے، آپ کے اندر اللہ ہے، میرے اندر اللہ ہے، اس میں اللہ ہے، اس میں اللہ ہے، کتے میں، بلی میں، سور میں، نعوذ باللہ سب میں، یہ ان کے عقیدے ہیں۔ اور یہ یونانی فلاسفہ کے کچھ لوگوں کے مذاہب تھے، ہندو دھرم میں کچھ لوگوں کے شنکراچاریہ جو شخصیت گزری ہے اس کا عقیدہ تھا کہ ہر چیز ایک ہی ہے، اللہ سے ہی بنی ہے، اس عقیدے کو اسلامیہ دیا۔ اس سے بڑا شرک دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں ایسا کہتا ہوں، دھیان رکھیے گا، اور یہ شرک ہمارے یہاں لوگ مان رہے ہیں، اس کو صحیح کہتے ہیں، اس پہ خاموش ہیں۔ اگر ہم یہ بیان جو میں کر رہا ہوں اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوگا، ارے مولوی صاحب یہ تو پتہ نہیں کیوں اس طرح بیان کرتے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کیا، اللہ گواہ ہے، اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ یہ میں علماء کی آج اولین ذمہ داری مانتا ہوں، انبیاء کرام نے سب سے پہلے سب سے زیادہ توحید کو فوکس کیا اور شرک کا رد کیا، باقی مسائل بعد میں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے دیگر مسائل سے زیادہ عقائد اور حدود پر لکھا ہے، کہا دیگر مسائل پر لوگ پڑھتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں، لیکن عقیدہ اسلام کی بنیاد اور اساس ہے، اور اگر ایک انسان ان عقیدوں میں انحراف کا شکار ہو گیا تو گویا وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا، یہ بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ درست ہو گیا تو بعد میں اللہ رب العالمین کی ذات سے توقع ہے، یہ میں اپنے الفاظ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، کہ وہ چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جائے، لغزش ہو جائے تو اللہ معاف کرے گا۔ یہاں عقیدے اور منہج کی بنیاد کو سامنے رکھیے۔ آپ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ پورا عالم اسلام اسی منہج اور عقیدے کے انحراف کی وجہ سے جان مال کے خساروں میں، آپسی اختلافات کے نقصانات میں سے دو چار ہے، اور آپ جو بیماری ہے اس پر خاموشی اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ یہ غلط ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے علماء سلف کا معاملہ تھا کہ اجتہادی معاملات میں جہاں اختلاف کی گنجائش ہے، قرآن و حدیث کے وہ مسائل جس میں آپ کی سمجھ، ہماری سمجھ، آپ اور میں سے مطلب علماء کرام، ائمہ دین، ان کے اندر جہاں گنجائش تھی کہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس کو جس طرح علماء سلف جائز مانتے تھے، یہ ہمارے دور کے کچھ اہل علم اور اہل دانش ایسے ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے
ان کے اسی قول کے آگے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو الگ الگ شرکیہ بدعت خرافات اور انحرافات کے مسلک کو یہ سمجھتے ہیں کہ سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں، ان پر کسی کو الگ الگ منہج کو وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں ان کو گمراہیوں کو اختیار کرنے والوں پر خاموشی اختیار کی جائے، اس پر خاموش ہے، بدعت پہ، انحراف پہ، غلط منہج پہ، فرقہ بندی پہ، ہوا پرستی پر۔ اہل الاہوا صحابہ سلف بدعتیوں کو کہتے تھے ایک آدمی قرآن حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور چیز مان رہا ہے، اس کا مطلب اپنے نفس کی مان رہا ہے، ہوا یعنی خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ تو ہوا پرستی جو قرآن میں ہے، لا تتبعوا اہواءہم، ان کی ہوا اور خواہشات کی پیروی نہ کرو، قرآن حدیث سے ہٹ کر جو بھی آپ مان رہے ہیں وہ اہوا ہے، اس کی مخالفت میں۔ تو اللہ کے رسول علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر الگ الگ مذہب ہے، ہوا پرستی والے، بدعت اور خرافات والے، سب چلنے دو، سب چلیں گے اور تنقید کریں گے تو اہل حق پر کر ڈالیں گے۔ اور یہ ماحول آج میں بہت واضح طور پہ میں کیا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس تناظر میں ہمارے سامنے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا شعور حاصل کریں اور لوگوں تک یہ پہنچائیں کہ علم کہاں سے حاصل کیا جائے، کن لوگوں سے اس کا جو ہے اس سلسلے میں استفادہ کیا جائے۔